السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کے بہترین حالت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کریں وہ آپ کے لیے ہو، اچھے طریقے سے ہو، اور جو بھی ہم اچھی بات سنیں وہ ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم اس پر اچھی طرح عمل کر سکے، آمین۔ ہم سن رہے تھے ایک بہت ہی عجیب سفر کی کہانی، یاد ہے نا آپ کو؟ وہ سفر شروع ہوا تھا مکہ مکرمہ سے ایک گھوڑے کے اوپر۔ وہ گھوڑا تو نہیں تھا، خچر بھی نہیں تھا، وہ براق تھا۔ وہ ایک بجلی کے رفتار سے چلنے والا ایک جانور تھا، اور اس کے اوپر بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مدینہ گئے، بیت الحم گئے، بیت المقدس گئے، اور پھر اس کے بعد ان کو ایک سیڑھی دی گئی جس کے ذریعے وہ آسمان پر چڑھے۔ اب وہ پہنچے تیسرے آسمان پر۔ وہاں پر انہیں ایک ایسے شخص سے ملایا گیا جو اتنے خوبصورت تھے، ایسا لگتا تھا کہ ان جیسا خوبصورت کوئی نہ ہو۔ بھلا کون ہو سکتا ہے؟ صحیح پہچانے آپ، حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے چوتھے آسمان پر۔ وہاں پر انہیں ملے حضرت ادریس علیہ السلام۔ پانچویں پہ انہیں ملے دو بھائی، اور وہ دو بھائی تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے پہ ملے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ مطلب دو بھائی تھے، ایک پانچویں آسمان پر اور ایک چھٹے آسمان پر، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ۔ جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پہ انہیں نظر آیا بیت المعمور۔ بیت المعمور کیا ہے، اس کی کہانی ہم سنیں گے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ بیت المعمور ایک ہمارے کعبے کی طرح بالکل ویسا ہی کعبہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بنایا ہے، اور وہ ہے فرشتوں کے لیے، جہاں پر فرشتے دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مل رہے تھے۔ ان کی شکل آپس میں بہت ملتی تھی، تو پتہ چلا کہ یہ ہے ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد جو معراج کا سفر تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے بیت المقدس پہنچے، اس کو کہتے ہیں اسراء، اور پھر جب بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گئے تو اسے کہتے ہیں معراج۔ تو اس سفر کا نام ہے اسراء و معراج۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہاں پر انہیں بہت مختلف طرح کے لوگ نظر آئے۔ کوئی کچھ کام کر رہے تھے اور کوئی کچھ کام کر رہے تھے، کوئی خوش تھے، کوئی اداس تھے۔ انہیں لوگ نظر آئے اور وہ کھیتی کاٹ رہے تھے۔ وہ کھیتی جتنی کاٹتے تھے وہ کھیتی اتنی ہی زیادہ بڑھتی جاتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے سر پر پتھر مارے جا رہے تھے اور وہ بہت تکلیف میں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ انہیں پتھروں سے کیوں مارا جا رہا ہے؟ انہیں جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے نہیں اٹھتے اور اپنی سستی میں پڑے رہتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ بھی دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیبند لگے ہوئے تھے، یعنی پھٹے پرانے کپڑے تھے ان کے، اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال میں سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کرتے، کوئی زکوٰۃ نہیں دیتے، اپنا پیسہ، اپنا مال اپنے پاس ہی رکھتے ہیں، کسی کے ساتھ اسے شیئر نہیں کرتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کے پاس لکڑیوں کا بہت زیادہ گٹھا تھا۔ وہ انہیں اٹھانے کی کوشش کرتا تھا اور جب وہ نہیں اٹھتا تو وہ لکڑیاں اور بڑھا لیتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ جتنی زیادہ لکڑیاں میں بڑھاؤں گا وہ میں اٹھا لوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ بیوقوف سا آدمی کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہے، اس کے اوپر اتنے سارے کام ہیں، مگر وہ انہیں پورا کرنے کے بجائے اور کام اپنے ذمہ لیے جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت طرح کے لوگ دیکھے جو اپنے آپ کو کاٹ کر کھا رہے تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نوچ رہے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی طرح کے لوگ دیکھے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو ایسا نہ بنانا، میری امت کے لوگوں کو ان گناہوں سے بچا لینا، انہیں شیطان سے بچا لینا، آمین۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور اوپر، 7ویں آسمان سے بھی اور اوپر، اور ایک جگہ پہنچے جس کا نام تھا سدرۃ المنتہا۔ سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ تھی جس سے اوپر کوئی بھی نہیں جا سکتا، نہ ہی کوئی فرشتہ، نہ ہی کوئی اور فرشتے ہمیشہ یہاں آ کر رک جاتے تھے اور وہیں سے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ملنے ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں۔ یہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھائی گئی۔ اتنی خوبصورت جنت، ایسی جنت جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی اور کسی کے ذہن میں اس کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ ایسی خوبصورت جنت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو جبرائیل وہیں پر ٹھہر گئے۔ انہوں نے کہا مجھے یہاں سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے، مگر آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہی آگے بڑھے اور وہ پہنچے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، جیسے کوئی مہمان آتا ہے نا ہمارے گھر، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے اللہ تعالیٰ کے پاس مہمان بن کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ تحفے دیے تھے۔ سنیے وہ کیا تحفے تھے۔ پہلا تحفہ یہ تھا کہ ہر روز ہر مسلمان نے 50 نمازیں پڑھنی ہیں، اور پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یاد ہے نا ہم نے سورہ بقرہ میں اس کی کہانی سنی تھی۔ آخری 2 آیات اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دی، اور پھر یہ تحفہ دیا کہ اگر کوئی شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، تو اس کے سب گناہ معاف ہو سکتے ہیں۔ کوئی کتنی ہی زیادہ گناہ کر لے، وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور پھر ایک اور بھی بڑے مزے کا تحفہ دیا، وہ یہ تھا کہ اگر ہم کوئی نیکی کا ارادہ کریں، ہم سوچیں گے کہ اگر آج نہ ہم کسی کی مدد کریں گے
تو جیسے ہی ہم نے سوچا فرشتے لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اس نے نیکیاں کرنے کا سوچا، ہم نیکیاں لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب تک ہم وہ نیکی کر نہیں لیتے فرشتے لکھتے رہتے ہیں، مگر جب ہم کسی برائی کا ارادہ کریں، ہم یہ سوچیں کہ آج میں نہ اس کو جا کے تنگ کروں گا، اپنی کلاس فیلو کو جا کے، مگر فرشتے کچھ بھی نہیں لکھتے جب تک وہ اس پر عمل نہیں کر لیتا۔ جب یہ عمل کر لیتا ہے تو فرشتے پھر بھی انتظار کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے، مگر جب وہ توبہ نہیں کرتا تو فرشتے اس کی برائی لکھ لیتے ہیں، صرف ایک ہی برائی، نیکیاں کتنی زیادہ، مگر برائی صرف ایک ہی۔ اللہ تعالیٰ سے یہ تحفے لینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس اترے چھٹے آسمان پر۔ وہاں پر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تھے، سنائیے کیا ملا آپ کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے یہ تحفے ملے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، میری قوم بنی اسرائیل میں جانتا ہوں وہ کس طرح کے لوگ تھے۔ آپ کی قوم 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہیے کم کر دیجئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے 10 نمازیں کم کر لیتے ہیں، آپ کی قوم اب روزانہ 40 نمازیں پڑھے گی۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آئے تو حضرت موسیٰ نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اوپر گئے اور پھر نیچے آئے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ 10 نمازیں کم کر دیتا، آخر میں 5 نمازوں کو فرض کیا اور کہا کہ یہی 5 نمازیں 50 کے برابر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر نیچے اترے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا 5 نمازیں بھی زیادہ ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے اللہ کے سامنے جاتے ہوئے، اتنا زیادہ تو میں نے ڈسکاؤنٹ لے لیا ہے، 5 نمازیں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے جس سے وہ اوپر گئے تھے، اور پھر یہاں پر تمام پیغمبر موجود تھے اور ان کو نماز پڑھائی، پہلے تو 2 نفل پڑھائے تھے، اب نماز پڑھائی۔ کہتے ہیں کہ وہ فجر کی نماز تھی، صبح پہنچے تھے اور براق پر سوار ہوئے اور واپس پہنچ گئے مکہ مکرمہ، اور پھر سب سے پہلے انہوں نے اپنے چچا زاد بہن کو یہ کہانی سنائی اور پھر جانے لگے کعبہ کی طرف۔ ام ہانی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر پکڑ لی اور کہا خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو مت سنائیے گا، ورنہ ان کو ایک بہانہ مل جائے گا آپ کا مذاق اڑانے کا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، میں تو ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ ابو جہل یاد ہے نا آپ کو، بڑا اسلام کا دشمن تھا۔ ابو جہل کہنے لگا کوئی تازہ خبر ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بالکل ہے۔ اس نے پوچھا کیا خبر ہے؟ انہوں نے کہا آج کی رات میں بیت المقدس گیا تھا۔ بیت المقدس راتوں رات آئے؟ ابو جہل نے بڑی حیرانی سے پوچھا، اور سب یہاں موجود ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں۔ ابو جہل نے کہا سب کو اکٹھا کروں، سب کے سامنے کرو گے یہ بات؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں سب کے سامنے بھی یہی بات کروں گا۔
اب ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو اکٹھا کر لیا اور کہا اب کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے یہ سارا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینے کا سفر، وہ بھی ایک رات میں، ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے۔ پہلے تو ہمیں شک تھا، ابھی تو ہمیں یقین ہو گیا ہے تمہارا کوئی دماغی مسئلہ ہے، دیوانے ہو گئے ہو۔ آہستہ آہستہ یہ خبر تمام مکہ میں پھیل گئی اور مسلمان بھی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیسی بات ہے، انہیں سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب لوگ گئے حضرت ابو بکر کے پاس، کفار، اور وہ حضرت ابو بکر کے پاس اس لیے گئے تھے کیونکہ حضرت ابو بکر ان کے سب سے اچھے دوست تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے حضرت ابو بکر اس پر یقین کر لیتے تھے۔ اب وہ کہنے لگے اب کیسے ابو بکر یقین کریں گے ایسی بات پر، اور پھر انہیں جا کے بتایا کہ وہ جو محمد ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ بیت المقدس سے ہو کے آیا ہے۔ ابو بکر نے کیا کہا بلا؟ بغیر کچھ سوچے سمجھے، بغیر کچھ شک کیے بغیر فوراً کہا اگر وہ ایسا کہتے ہیں تو ایسا ہی ہوا ہوگا، اس میں حیرانی کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس پیغام آتے ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر حرم میں آئے جہاں سارے لوگ موجود تھے اور ان کا مذاق اڑانے والے لوگ بھی۔ پوچھا کیا واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا ہاں ایسا ہی فرمایا ہے۔ اب ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں بیت المقدس گیا ہوں، تجارت کرنے جاتے تھے نا، آپ وہاں کا نقشہ بیان کیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز اس طرح سے بیان کی جیسے بیت المقدس ان کے سامنے موجود ہو اور وہ اسے دیکھ دیکھ کر بتا رہے ہوں۔ اب جو لوگ بیت المقدس گئے تھے وہ لوگ تو حیران رہ گئے، انہیں سمجھ ہی نہ آیا کہ ہم اس بات کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا یہ ہم سنیں گے انشاءاللہ تعالی کل۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔